الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ ہود وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ ترجمہ: اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود۔ ترجمہ: ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب خدا کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی قوموں میں جب رسول بھیجے اور لوگوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا اور اپنی ہٹ دھرمی ضد اور تکبر اور جھوٹی انا پر ڈٹے رہے اور گناہوں پر جمے رہے اور تمام تر آیتوں کو جھٹلاتے رہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر عذاب بھیجا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو مہلت دی تھی، لیکن انہوں نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ لہٰذا جب یہ مجرم کسی طرح باز نہیں آتے تو ان کا گلا دبا دیا جاتا ہے۔ مجرم چاہے کہ تکلیف کم ہو یا اس کی پکڑ سے چھوٹ کر بھاگ نکلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کی پکڑ نہایت سخت اور عذاب دینے والی ہے۔ یہ جو قصے اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی قوموں کے بیان فرما دیے، یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ ہم ان قصوں کو پڑھ کر، ان کو سن کر، ان سے نتائج اخذ کریں اور ان سے عبرت حاصل کریں، اور یہ گناہ ہم خود نہ کریں کہ ہم کو بھی یہی کچھ دیکھنا پڑے جو ان لوگوں نے دیکھا، یعنی کہ اللہ کا عذاب۔ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، اور جب اس دارالعمل کے اندر لوگ شرک اور کفر اور تکذیب پر جم جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کی سخت سزا ملتی ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ خالصتاً دارالجزا ہے، تو اس کے اندر کس قدر سخت سزا ہوگی اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، اور جو لوگ اچھے عمل کریں گے ان کے لیے کس قدر اچھی جزا ہوگی اس کا بھی تصور ہم ابھی نہیں کر سکتے۔ لہذا جو عقل مند آدمی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بھی کام کرے اس کو انجام سوچ لے اور ڈرتا رہے، اور اس چیز میں بڑی عبرت اور بڑی نصیحت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عقائد کے اندر اعمال کو درست کرنے والا سب سے طاقتور جذبہ اور سب سے اسٹرانگ محرک جو ہے وہ آخرت پر ایمان ہے۔ کہ اگر آخرت پر ایمان پکا ہوگا تو پھر انسان جو ہے وہ دنیا میں نیک عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرے گا۔ آخرت کا وہ دن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو اپنے روبرو اکٹھا فرمائیں گے، اور پھر ان سب سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال جواب کیا جائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو اس قابل بنا کہ ہم اپنے آخرت کی تیاری کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔